اخوت کالج قصور کے طالب علم سلمان بن زاہد کو اسٹیج پر تشریف لایا۔ جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ جناب صدر، میرے نزدیک ہر شے میں تقدیر اور تقدیر کا دعویٰ جذباتیت پر مبنی ہے، تلخ حقائق سے چشم پوشی ہے اور اس خوش فہمی کا مظہر ہے کہ آج اسی جذباتیت نے میری قوم کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہر شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے تقدیر کے کسی معجزے کا منتظر ہے۔ وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہونا تو وہی ہے جو تقدیر کے قاضی نے لکھ دیا۔ ہاں جناب صدر، معلوم ہے ہمیں کہ وہ 313 نے 1000 کو شکست فاش دی تھی اور ہم نے تن تنہا کیسر و کسریٰ کو سرنگوں کیا تھا اور اکیلے ہی 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ یہ نادا اس کو تقدیر کا معجزہ کہتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ کتنی بیویوں کے سہاگ اجڑے، کتنی ماؤں سے ان کے لگتے جگر چھن گئے اور کتنے ہی گھرانے یتیم ہو گئے۔ یہ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو آج کہاں ہے تقدیر؟ کیا وہ باطل سے جا ملی ہے؟ نہیں جناب صدر، نہیں جناب صدر، نہیں۔ ہمارے آبا نے تدبیر کی تھی اور آج ہم تقدیر کی بیساکھیوں پر پل رہے ہیں۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ اور میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ معزز سامعین، میں تقدیر کے حق میں بولنے والوں کو کہتا ہوں کہ تم سناؤ سب کو اپنی تاریخ کے قصے کہ شاید یہ بھی تقدیر کے سہارے بیٹھ جائیں، لیکن میرے ایک سوال کا جواب بھی دیتے جانا کہ اللہ نے قرآن میں کیوں کہا کہ میں نے 6 دن میں زمین و آسمان، یہ چاند سورج ستارے بنائے جو اپنے اپنے محور میں گردش کرتے ہیں اور اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ وہ انسان کو بتانا چاہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ اس نے تمہارے لیے یہ دن رات، یہ چاند سورج کو کام میں لگا دیا اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں مگر عقل والوں کے لیے۔ عالی وقار، یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے، جینے کے لیے تدبیر کرنا پڑتی ہے اور منزل کو وہی پہنچتا ہے جو اچھی تدبیر کر لیتا ہے۔ اور جنگ میں جیت کا معیار تقدیر نہیں تکبیر ہوتا ہے۔ اگر یہ جنگیں تقدیر کے سہارے جیتی جاتی تو اللہ قرآن میں 41 دفعہ جہاد کا ذکر کیوں کرتے؟ اگر یہ جنگیں تقدیر کے سہارے جیتی جاتی تو آج امت مسلمہ پارا پارا نہیں ہوتی، آج پاکستان کے 2 ٹکڑے دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتے۔ یہ سچ ہے اور سچ سب پر آیا ہے کہ جیت اسی کی ہے جس کی تدبیر کامیاب ہے۔ اور آج جو تم یہاں آ کر سب کو اپنی تقدیر کے لیے قائل کر رہے ہو، یہ بھی تو تدبیر ہی کر رہے ہو۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ تقدیر کو ثابت کرنے کے لیے تدبیر کی جا رہی ہے۔ علی وقار، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو تم تاریخ کے ہر قصے پر تقدیر کی مہر لگا رہے ہو، تو ذرا بتاؤ مجھے کہ جو کشمیر میں آج مسلمان تڑپ رہے ہیں، جو شام اور فلسطین میں مسلم قوم کا خون اتنا سستا ہو گیا، جو چیچنیا بوسنیا میں امت مسلمہ کی مائیں بہنیں آہو فغا کر رہی ہیں، وہ کسی محمد بن قاسم کی، کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے، تو کہاں ہے آج تقدیر؟ کیوں ان کے ساتھ نہیں کھڑی؟ حالانکہ ان کا خدا بھی سب سے اعلیٰ، ان کا رسول بھی سب سے اعلیٰ اور ان کا قرآن بھی سب سے اعلیٰ۔ وجہ صرف یہی ہے کہ آج ان کے لیے تدبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ اور علی وقار، میں تقدیر کا انکاری نہیں ہوں، لیکن میں سب پر یہ عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی تقدیر خود لکھواتا ہے۔ وہ جیسی تدبیر کرتا ہے تقدیر بھی ویسی ہی لکھی جاتی ہے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔